لوگ عالم دین ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اسے فرشتہ ہونا چاہیے، جیسے فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی اسی طرح ایک عالم دین سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں بھائی، ایک عالم دین تقوی اور علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو کافی حد تک گناہوں سے محفوظ تو کر سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہوں سے بچ بھی سکتا ہے۔ جیسے کبھی کبھار ہمیں شیطان بہکا لیتا ہے، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ہم شیطان سے ہار ہی مان لیتے ہیں، اپنے نفس سے ہار جاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھار ایک عالم دین بھی بسا اوقات شیطان سے ہار ہی مان لیتا ہے، اپنے نفس سے ہار ہی مان لیتا ہے۔ میری ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ انسانی طبقات تین طرح کے ہیں۔ پہلا طبقہ معصوم ہے کہ جس سے گناہ کا ہو جانا تو دور کی بات، ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے یا یہ گناہ کریں گے، وہ طبقہ انبیاء کا طبقہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ طبقہ جو محفوظ ہے، محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ہاں کافی حد تک وہ اپنے علم اور تقوی کی روشنی میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور وہ طبقہ علماء کا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ جو نہ معصوم ہے نہ محفوظ ہے، وہ عام عوام کا طبقہ ہے۔ جب علماء کرام کا طبقہ دوسرے نمبر پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ تو رکھ سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کر نہیں سکتا۔ جب ایک عالم دین سے گناہ ہو گیا، اس کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالی سے معافی بھی مانگ لی، توبہ بھی کر لیا، استغفار بھی پڑھ لیے، وہ عالم دین، وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں تو گناہوں سے بخشایا ہوگا۔ اس توبہ اور استغفار کرنے کے بعد جب ایک عام بندہ اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرے گا، اس کو اپنے قیل و قال کا نشانہ بنائے گا، وہ خود گناہگار ہو رہا ہے، وہ خود اس گناہ میں ملوث ہونے کا اس کے لیے امکان ہے، لیکن وہ ایک عالم دین اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے محفوظ ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اس کے نام اعمال میں وہ گناہ مٹا بھی دیا گیا۔